کہ ہندوستان جو چاہے کوششیں کر لے، قانون سازی تبدیل کر کے بشک ہلکا بندیاں نہیں کرے، یہ ڈومیسائل کے ذریعے وہاں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر لے، وہ کشمیریوں کو کبھی فتح نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈسگریسفل ایپیسوڈ ہے۔ سر 2019 میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد پاکستان نے کشمیر کا مقدمہ بڑے اچھے انداز میں لڑا، آغاز میں ملک بھر میں احتجاج بھی ہوئے، اقوام متحدہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا گیا، لیکن پھر خاموشی ہو گئی۔ سر ایسا کیوں؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں بارہمولہ سے بیسکلی ابھی سری نگر میں رہ رہا ہوں۔ اچھا، آپ ذرا بتا سکتے ہیں کہ 370 کے ہٹنے کے بعد کیا کیا چینجز ہوئے، کیا آپ خوش ہیں؟ نہیں، انڈیڈ میں ابھی بھی بات کرتا ہوں آفٹر دا ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 بینگ اے کشمیری مسلم اینڈ بینگ اے کشمیری وی ہیو سین فرام لاسٹ 3 decades، ہم نے کیا دیکھا کہ دیٹ کنفلکٹ کلنگس اینڈ آل دیٹ فرام لاسٹ 3-4 years وی ہیو سین دیٹ جتنے بھی جو یہاں پہ جو اسٹون پیلٹنگ ہوتی تھی، جو ہمارے لڑکے مر جاتے تھے، پیلٹس آتے تھے، باقی چیزیں آتے تھے، وہ سم ہاؤ کم ہوئے، اینڈ فار دیٹ obviously we are happy، اینڈ not only me but جتنے بھی جو کشمیری ہے، یہاں کے جو پیرنٹس ہیں، وہ اپنے بچوں کو لے کے بہت خوش ہے کہ their children are safe now، so definitely we are happy، absolutely۔ چلو، تھینک یو سو مچ۔ 5 اگست وہ دن تھا 2019 کا جو خطے کی تاریخ کے حوالے سے سیاہ ترین دن تھا، جب آرٹیکل 370 اور 35A کو کالعدم قرار دیا گیا اور بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تب سے لے کے اب تک انٹرنیٹ کی بندش، تب سے لے کے اب تک جتنے چھاپوں کے نام کے اوپر گرفتاریاں اور کشمیریوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا اور خطے کے اندر بدامنی پھیلانے کی کوشش کی گئی، وہاں پہ ہندوؤں کو بسایا گیا، یہ جتنے سال 4 سال جو گزرے ہیں، اس 4 سال میں پاکستان نے کشمیر کا مقدمہ کس طریقے سے لڑا ہے، وہ چاہے اقوام متحدہ کا فلور ہو، چاہے بین الاقوامی سطح کے اوپر ہو، چاہے یورپین شہروں کے اندر پاکستانی اور کشمیری بھائی چارے کے ساتھ جس طریقے سے اپنا مقدمہ ریکارڈ کرواتے رہے، کیا ہماری حیثیت یہی ہے یا ہمیں اپنی حیثیت کو کچھ بڑھانا ہوگا اور آواز کو اونچا کرنا ہوگا؟ بریگیڈیئر صاحب، اگر دیکھا جائے 5 اگست سے لے کے اب تک ریاست جموں و کشمیر کی جس حد تک جغرافیائی تبدیلی ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے تبدیلی جاری رہی تو 2-3 سال بعد کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے جو 5 اگست 2019 میں جس طریقے سے انڈیا نے، اور خاص طور پہ یہ جو ایک بہت بڑا ٹولہ ہے 4 کا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس میں نریندر مودی ہے، راجناتھ سنگھ ہے، امیت شاہ ہے اور اس کے بعد اجیت ڈوبھال، یہ ایک RRS کا جو ایک خاص ویژن لے کے چل رہے ہیں کہ اکھنڈ بھارت صرف ہندو رہیں گے۔ سو ہم پاکستان ان کی آواز ہے، لیکن کیا ہم نے وہ آواز کو اتنا پھیلایا جتنا پھیلانا چاہیے؟ دس ریمینس ٹو بی سین، اور اس پہ ایک کوشچن مارک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے سامنے جس طریقے سے دنیا کا ایک ڈفرینٹ ایٹیچیوڈ تھا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے 1948 کے ریزولوشن کو، پلیبسائٹ کے حق دینے کو انہوں نے ختم کر دیا، ان کے UN کو چیلنج کر دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے جو بائیلیٹرل کام تھا وہ بھی ختم کر دیا، یونیلیٹرل ڈیسیژن کر دیا۔ دنیا میں کوئی نہیں بولا، نہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، ایمنسٹی انٹرنیشنل، یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، کسی نے کچھ نہیں بولا سوائے لپ سروس دینے کے، جی کہ وہ واشنگٹن پوسٹ پہ خبر آ گئی یا کسی اور اخبار میں خبر آ گئی، اینڈ دیٹس اینڈ آف اٹ۔ پاکستان نے ہندوستان کے ہر حربے کا، ہر ہتھ کنڈے کا، ہر جبر و ظلم کا ہمیشہ سے بھرپور طریقے سے دفاع کیا، اس کا احتجاج کیا، اس کو متعلقہ فورم پہ ریز کیا۔ یہ جو واقعہ 2019 میں کیا ہندوستان نے، اس کو بھی ہم نے ہر فورم پہ ایجیٹیٹ کیا ہے۔ ہر وقت آپ ایک صورتحال میں نہیں ہوتے۔ کشمیر پہ قبضہ کیا گیا، بالکل ایسا ہی ہے نا جی؟ بالکل 100%۔ تو قانون کہتا ہے جہاں قبضہ کیا گیا اس قبضے کو چھینا جاتا ہے واپس۔ اس کے لیے دنیا جب آپ کی مدد نہ کر رہی ہو، جب بھارت کسی بھی قانون کو، آئین کو نہیں مان رہا، تو پھر ہم کیوں اس پہ ڈیلے کر رہے ہیں؟ کتنی دیر ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھتے رہیں گے؟ کتنا عرصہ وہ پاکستان کے پرچم میں لپٹ کے لاشیں جائیں گی؟ کتنا عرصہ وہاں پہ ماؤں بہنوں کی عصمتیں لوٹی جائیں گی؟ ہم کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ ہم فیصلہ کرنے میں اتنا ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ رانا صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ بالکل یہ جنیوا کا قانون ہے کہ جب ایک ملک کسی کے اوپر غاصبانہ قبضہ کرے تو وہاں کی جو پاپولیشن ہے، they have all the right to take weapons اور وہ اپنی آزادی کے لیے لڑیں۔
اور جو بھی ملک سب مدد کرنا چاہیے کر سکتے ہیں. یہاں دیکھیں ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے اپنے مسلمان ملکوں میں اتحاد نہیں ہے. آپ کے پاس اتنا بڑا OIC کا پلیٹ فارم ہے, وہاں سے آپ دیکھیں نا کہ کیا لیوک وارم رسپانس آئی آپ کے سامنے. اس کے بعد نریندر مودی UAE میں جاتا ہے, بہت بڑے وہاں پر بندر بنا دیے جاتے ہیں. سعودی عرب جاتے ہیں, وہاں کو بہت بڑا اعزاز دیے جاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے ایک ملک جو اکنامکلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, اپنے ٹیررزم کے مسائل میں اس کو گھیر کے رکھا ہوا ہے امریکن نے اور انڈیا نے, خاص طور پہ اس لیے کہ ہمارا CPEC منصوبہ نہ ہو. دیکھیں ایک یاد رکھیں, چائنا نے ترقی اس لیے کی کہ اس سے لڑائیاں نہیں کی, انہوں نے اکنامک ترقی کی. امریکہ دیکھیں عراق میں گیا, لیبیا میں گیا, سیریا میں گیا, افغانستان میں گیا, جہاں گیا اس نے کافی اپنے آپ کو وارن آؤٹ کیا اس اکنامک کنڈیشن کے اندر. پاکستان از این اسلامک کنٹری, پاکستان از اے نیوکلیر کنٹری, پاکستان کی فوج بہت لڑاکا ہے, ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت اچھی ہے, لیکن کس چیز لیک کر رہے ہیں؟ وی نیڈ ٹو ہیو اکنامک پراسپیرٹی, اکنامک ڈیولپمنٹ, اور وہ CPEC ہمارے پاس ہے تاکہ ہم اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں. آج اگر ہم اکنامک ترقی کریں, آپ دیکھیں جس طرح UAE کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ریفائنری لگا رہے ہیں, یہ سعودی عرب کی, UAE آ رہا ہے, قطر آ رہا ہے, دوسرے ممالک آ رہے ہیں. جب لوگوں کے اکنامک انٹرسٹ آ جاتے ہیں نا, دین دے اسٹینڈ ود یو. یہی انڈیا کی پرابلم ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کو بالکل ہم نے اس کو زندہ رکھیں, ہر فورم پہ لے کے چل رہے ہیں, ساتھ اکنامک ڈیولپمنٹ کریں. ہم ہمارے پر نیوکلیر ہر چیز کی ٹیکنالوجی انڈیا سے 100 گنا بہتر ہے.